اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ 26ویں سپارے کا تیسرا حصہ ہے۔ سورہ فتح کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا۔ ان قریب آپ سے عرض کریں گے وہ دیہاتی جو پیچھے چھوڑے گئے تھے، ہمیں بہت مشغول رکھا ہمارے مالوں اور اہل و عیال نے، بس ہمارے لیے معافی طلب کریں۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، اے حبیب یہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا۔ آپ فرمائیے کون ہے جو اختیار رکھتا ہو تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا، اگر وہ ارادہ فرمائے تمہارے لیے کسی نقصان کا یا ارادہ فرمائے تمہارے لیے کسی نفع کا۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا وزین ذلک فی قلوبکم وظننتم ظن السوء، حقیقت یہ ہے کہ تم نے خیال کر لیا تھا کہ اب ہرگز لوٹ کر نہیں آئے گا یہ پیغمبر اور ایمان والے اپنے اہل خانہ کی طرف کبھی، اور بڑا خوشنما لگتا تھا یہ زن فاسد، یعنی یہ فاسد گمان تمہارے دلوں کو، اور تم طرح طرح کے برے خیالوں میں مگن رہے، اس وجہ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اس وجہ سے تم برباد ہونے والی قوم بن گئے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اور جو نہ ایمان لے آئے اللہ اور اس کے رسول پر تو بے شک ہم نے ان تمام کافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ والارض، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمان و زمین کی۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور سزا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سیقول المخلفون اذا انطلقتم الی مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعکم، کہیں گے پہلے سفر جہاز سے پیچھے چھوڑے جانے والے جب تم روانہ ہوگے اموال غنیمت کی طرف، تاکہ تم ان پر قبضہ کر لو، کہ ہمیں بھی اجازت دو کہ تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ یعنی جب سفر جہاد کے لیے جاؤ گے مال غنیمت تمہیں ملے گا تو یہ منافق بھی اجازت مانگیں گے کہ تمہارے پیچھے پیچھے آئیں۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بدل دیں۔ قل لن تتبعونا کذالکم قال اللہ من قبل، فرمائیے تم قطعاً ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے، یوں ہی فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے۔ فسیقولون بل تحسدوننا، پھر وہ کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، ان کا یہ غلط خیال ہے، در حقیقت وہ احکام الہی کے اسرار کو بہت کم سمجھتے ہیں۔ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الی قوم اولی باس شدید تقاتلونہم او یسلمون، فرما دیجئے ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں کو کہ عنقریب تمہیں دعوت دی جائے گی ایک ایسی قوم سے جہاد کی جو بڑی سخت جنگجو ہے، تم ان سے لڑائی کرو گے یا وہ ہتھیار ڈال دیں گے۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، پس اگر تم نے اس وقت اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھا اجر دے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اگر تم نے اس وقت بھی منہ موڑا جیسے پہلے تم نے منہ موڑا تھا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، اور نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے کہ وہ جہاد نہ کرے، اور نہ ہی مریض پر کوئی گناہ ہے کہ اگر یہ شریک جہاد نہ ہو سکیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، اور جو شخص اطاعت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی داخل فرمائے گا اسے باغات میں رواں ہوں گی جن کے نیچے نہریں۔ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِیمًا،
اور جو شخص روگردانی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب دے گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ یقیناً راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ کی اس درخت کے نیچے، پس جان لیا اس نے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، پس اتارا اس نے اطمینان کو ان پر، اور بطور انعام انہیں یہ قریبی فتح بخشی، یعنی فتح خیبر کی۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت سی غنیمتیں بھی عطا کیں جن کو وہ عنقریب حاصل کریں گے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ سب سے زبردست بڑا دانا ہے۔ وَعَادَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ۔ اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے جنہیں تم اپنے اپنے وقت پر حاصل کرو گے، پر جلدی دے دی ہے تمہیں یہ صلح، اور روک دیا ہے اس نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے، اور تاکہ وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تاکہ ہو جائے یہ ہماری نصرت کی نشانی اہل ایمان کے لیے، اور تاکہ ثابت قدمی سے گامزن رکھے اسے سیدھے راستے پر۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اور کہیں مزید فتوحات بھی جن پر تم قدرت نہیں رکھتے تھے لیکن وہ اللہ کے احاطۂ قدرت میں ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اگر جنگ کرتے تم سے یہ کفار تو پیٹ دے کر بھاگ جاتے، پھر نہ پاتے کسی کو دنیا بھر میں اپنا دوست اور مددگار۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے جو پہلے سے چلا آتا ہے۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور اللہ کے دستور میں تو ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ وہو الذی کف ایدیہم عنکم وایدیکم عنہم ببطن مکۃ من بعد ان اسفرکم علیہم، اور اللہ وہی ہے جس نے روک دیا تھا ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے وادی مکہ میں، باوجود یہ کہ تمہیں ان پر قابو دے دیا تھا، یعنی کہ لڑائی کے بغیر صلح حدیبیہ ہو گئی تھی نا، صلح ہو گئی تھی۔ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے تھے وہ خوب دیکھ رہا تھا۔ ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، یہ مغلوب وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام میں جانے سے روکا، اور قربانی کے جانور بھی اپنی جگہ پہنچنے سے روکے رہے۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ وَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ کچھ ایماندار مرد اور کچھ ایماندار عورتیں جن کو تم نہیں جانتے تھے کہیں لا علمی سے انہیں کچل ڈالو، پھر تمہیں ان کی وجہ سے لا علمی میں کچھ ناگواری اور نقصان پہنچے تو ہم تمہیں لڑنے کی اجازت ضرور دیتے۔ ان کا یہ بچاؤ اس لیے کیا گیا کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنی رحمت اسلام میں داخل فرمائے گا۔ لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، اور اگر وہ مومن اور کافر الگ الگ ہو جاتے تو ہم ان میں سے کافروں کو ضرور دردناک عذاب و سزا دیتے، یعنی تمہارے ہاتھوں سے قتل کراتے۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلہا، جب جگہ دی کفار نے اپنے دلوں میں ضد کو، وہی زمانہ جاہلیت کی ضد، تو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی تسکین کو اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر، اور انہیں استقامت بخش دی تقوی کے کلمے پر،
اور وہ اس کے حقدار بھی تھے اور اس کے اہل بھی تھے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا حق کے ساتھ۔ لَا تُدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ، کہ تم ضرور داخل ہوں گے مسجد حرام میں جب اللہ نے چاہا، امن و امان سے، منڈواتے ہوئے اپنے سروں کو یا ترشواتے ہوئے، تمہیں کسی کا خوف نہ ہوگا۔ یعنی تم عمرہ ضرور کرو گے لیکن اس سال نہیں، آگے جا کر۔ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتًحًا قَرِيبًا، پس وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے تو اس نے عطا فرما دی تمہیں اس سے پہلے ایسی فتح جو قریب ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہی ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو کتاب، ہدایت اور دین حق دے کر تاکہ غالب کر دے اسے تمام دینوں پر۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور رسول کی صداقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ سعادت مند جو آپ کے ساتھی ہیں یعنی صحابہ کرام، کفار کے مقابلے میں بہادر اور طاقتور ہیں، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، یعنی آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ تو دیکھتا ہے انہیں کبھی رکوع کرتے ہوئے کبھی سجدہ کرتے ہوئے، طلبگار ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا کے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے ایمان اور عبادت کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے نمایاں ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ان کے اوصاف توریت میں مذکور ہیں، نیز ان کی صفات انجیل میں بھی مرقوم ہیں۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار، یہ صحابہ ایک کھیت کی مانند ہے جس نے نکالا اپنا پٹھا، پھر تقویت دی اس کو، پھر وہ مضبوط ہو گیا، پھر سیدھا کھڑا ہو گیا اپنے تنے پر، اس کا جوبن خوش کر رہا ہے بونے والوں کو، تاکہ آتش غیظ میں یعنی غضب میں جلتے رہیں انہیں دیکھ کر کفار۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے مغفرت کا اور بہت بڑے اجر کا۔ سورۃ الحجرات یہ مدنی ہے اور اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقدموا، آگے نہ بڑھا کرو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے، یعنی اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی ان کے احکام کی پابندی کرو اور ان کے ادب و تعظیم کو ملحوظ رکھو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اے ایمان والو نہ بلند کیا کرو اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، اور نہ زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کیا کرو جس طرح زور سے تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، اس بے ادبی سے کہیں ضائع نہ ہو جائے تمہارے اعمال اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، بے شک جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے، یہی وہ لوگ ہیں کہ خاص کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے، یعنی تقوی کے لیے ان کے دلوں کو چن لیا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔
تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جیسے ہم روزہ رسول پہ جاتے ہیں تو اپنی آواز کو بلند نہ کریں. لہم مغفرتم و اجر عظیم، انہی کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک جو لوگ پکارتے ہیں آپ کو حجروں کے باہر سے، ان میں اکثر نا سمجھ ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ باہر تشریف لاتے ان کے پاس تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو، اگر لے آئے تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم نقصان پہنچاؤ کسی قوم کو بے علمی میں، پھر تم اپنے کیے پر پچھتانے لگو. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور خوب جان لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول تشریف فرما ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَانِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ عَلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اگر وہ مان لیا کریں تمہاری اکثر معاملات میں تو تم مشقت میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا دیا ہے تمہارے نزدیک ایمان کو، اور آراستہ کر دیا ہے اسے تمہارے دلوں میں، اور قابل نفرت بنا دیا ہے تمہارے نزدیک کفر اور فسق اور نافرمانی کو. اولئک هم الراشدون، یہی لوگ راہ حق پر ثابت قدم ہیں. فضلا من اللہ ونعما، یہ سب کچھ محض اللہ کا فضل اور انعام ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اور اگر زیادتی کرے ایک گروہ دوسرے پر تو پھر سب مل کر لڑو اس سے جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف. فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، پس اگر لوٹ آئے تو صلح کرا دو ان کے درمیان عدل و انصاف سے، اور انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، بے شک اہل ایمان بھائی بھائی ہیں، پس صلح کرا دو اپنے دو بھائیوں کے درمیان، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے.